لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا بہادر بھی گزرا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جس میدان میں علی اتر جائیں وہاں دشمنوں کی ناکامی یقینی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ جنگ خیبر میں جب بڑے بڑے صحابہ قلعہ نہ فتح کر پائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت پہ گفتگو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 600 عیسوی کے قریب مکہ میں ہوئی تھی۔ جب مکہ میں قحط پڑا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اپنے گھر میں کی تھی، اسی لیے حضرت علی کو بچپن سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ جب اسلام کا پیغام آیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت ختیجہ، حضرت ابوبکر صدیق اور ایک نوجوان حضرت علی بھی شامل تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی۔ جب مکہ کے سرداروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ، کل مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ سوچئے، باہر دشمن تلوار لے کر کے کھڑے تھے اور اندر ایک نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے جا رہا تھا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے بغیر ڈرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزاری۔ حضرت علی کو یہ معلوم تھا کہ اگرچہ دشمن حملہ کر سکتے ہیں، مگر رسول پاک نے جب یہ کہہ دیا کہ تم کل امانت لوٹا کر کے مدینہ آ جانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور وفاداری کی دلیل ہے۔ حضرت علی کو اسلام کا سب سے بہادر مجاہد بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت علی نے کئی بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی۔ جنگ احد میں جب مسلمان مشکل میں آ گئے تھے تو حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ڈٹ کر کے کھڑے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک مشہور پہلوان عمرو ابن عبد ود آپ کے سامنے آیا تھا۔ وہ عرب کا سب سے بہادر پہلوان سمجھا جاتا تھا اور اس نے للکار کر کہا، ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ تب حضرت علی میدان میں آئے اور چند ہی لمحوں میں آپ نے اسے شکست دی۔ یہ اسلام کی ایک بڑی فتح تھی۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا قلعہ فتح کرنا تھا۔ کئی کوششوں کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ رسول پاک نے اس موقع پر فرمایا تھا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا۔ حضرت علی میدان میں گئے اور آپ نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران آپ نے قلعے کے دروازے کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور قلعے کا وہ دروازہ جسے 40-50 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی نے اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ یہ واقعہ ان کے غیر معمولی طاقت کی مثال بن گئی۔ حضرت علی صرف بہادر ہی نہیں بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ رسول پاک نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ مشکل مسئلے میں حضرت علی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، لیکن اس دور میں مسلمانوں کے درمیان بہت سارے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت علی نے ہمیشہ عدل اور انصاف کو ترجیح دی ہے۔ 40 ہجری میں جب آپ فجر کے وقت کوفہ کی جامع مسجد میں نماز کے لیے گئے، ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا۔ 2 روز کے بعد 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی کی زندگی علم، عدل، بہادری اور انصاف کی مثال ہے، اسی لیے انہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ ایمان